ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما محترم اور مقتدر علماء کرام، حضرت مولانا محمد صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد یونس صاحب، حضرت مولانا محمد ایوب صاحب و دیگر اصحاب فضل و کمال، آپ کافی دیر سے محترم عالم دین اور ایک مقبول خطیب کے پرجوش انداز میں ان کے جذبہ ایمانی سے محظوظ ہو رہے تھے. مجھے بھی بڑا اچھا لگا ان کو براہ راست سن کر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مقبولیت اور محبوبیت میں اور اضافہ فرمائے، اور جتنا اچھا وہ بولتے ہیں مجمع پر چھا جاتے ہیں، اللہ اس سے زیادہ بہتر اور عمدہ صلاحیتیں انہیں نصیب فرمائے. جمعیت علماء کا یہ مشن ہے کہ اس ماہ مبارک میں جگہ جگہ سیرت النبی کے پروگرام منعقد کیے جائیں، اور اس شخصیت کا تعارف جس کو اس دنیا کے بنانے والے نے لوگوں کی رہبری، رہنمائی اور خیر خواہی اور ہمدردی کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس کا ذکر خیر ہو، اس کی تعلیمات اور اس کے مشن کا چرچا ہو، ان کی ذات کی بات بھی ہو اور ان کی باتیں بھی دہرائی جائیں. اس لیے یہ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں. ہم اور آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تعلق رکھنے والے ان کے امتی، ہماری کچھ ایمانی ذمہ داریاں ہیں. ان ایمانی ذمہ داریوں میں ایک عظیم ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا عشق، ان کے لیے جذبہ خلوص قلب میں معجزن ہو. جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث کا ایک پس منظر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کی مضبوطی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا تھا، اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ اس دین کی مضبوطی کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے عمر ابن خطاب کو یا ابو جہل بن ہشام کو توفیق اسلام عطا فرمایا. وہ دعا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی.
اور نبی علیہ السلام کے دل میں ان کی محبت تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی نبی علیہ السلام کی گہری محبت تھی، اور یہ محبت بڑھتی جا رہی تھی اور عشق کا رنگ اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اپنے گھر سے نکلے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، بیٹھ گئے اور غور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ کبھی چہرے پر نظر جمتی ہے اور کبھی نظر ہٹا لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں نظر جمتی ہے، کچھ دیر دیکھتے رہتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، پھر نظر ہٹا لیتے ہیں، پھر اپنا تأثر ظاہر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، حتیٰ کہ اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ، اپنی جان کے بعد اگر میں کسی کو سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں تو آپ کو سمجھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی یہ محبت ناقص ہے، اور پھر آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کے باپ سے، اس کے بچوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ سب سے زیادہ محبت دل میں نبی پاک علیہ السلام سے ہو تو ہم اور آپ مکمل ایمان والے کہلائیں گے۔ اب اس حدیث پاک میں غور کرنا ہے ہمیں۔ اس حدیث میں 3 رشتوں کو بیان کیا گیا، والد کے رشتوں کو بیان کیا گیا، بیٹے کے رشتے کو بیان کیا گیا اور لوگوں کے رشتوں کو بیان کیا گیا۔ انسان 3 لوگوں سے 3 سے محبت کرتا ہے، یا تو اپنے باپ سے، یا اپنے بیٹے سے، یا عام لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس محبت کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ باپ سے محبت کرتا ہے تو محبت کی وجہ ہے عظمت، سبب عظمت، وجہ محبت۔ بیٹے سے محبت کرتا ہے، شفقت اس کی وجہ ہے، سبب شفقت یہ وجہ محبت ہے۔ اور عام انسانوں سے اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو کسی حسن سلوک کی وجہ سے، کسی احسان کی وجہ سے، تو سبب احسان یہ وجہ محبت ہے۔ اب یہ تمام محبتیں چاہے وہ عظمت کی وجہ سے ہو، شفقت کی وجہ سے ہو، احسان کی وجہ سے ہو، ان تمام محبتوں پر غالب محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو وہ درد دل عطا فرمائے اور محبت کی وہ پاکیزگی نصیب فرمائے اور دل کی وہ صفائی نصیب فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اور آپ کے دل کی گہرائی میں اترتی چلی جائے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں یہ عرض کرنا ضرور مناسب سمجھوں گا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس گئے گزرے دور میں اس پروردگار نے اپنے ہی فضل سے ہمارے اور آپ کے دل میں اپنے پیارے آقا، ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کوئی نہ کوئی چنگاری اور ہلکا پھلکا اثر ضرور رکھا ہے۔ درجات کے اعتبار سے بعض دل تو ایسے ہوتے ہیں جو محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، محبت سے لبریز، بعض وہ دل ایسے ہوتے ہیں جن میں نبی علیہ السلام کی محبت بھی ہوتی ہے، دوسرے جذبات بھی ہوتے ہیں، بعض دل ایسے ہوتے ہیں جس میں دوسرے خیالات، دوسری محبتیں بھری پڑی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی ہے، اور وہ تقریباً تمام مسلمانوں میں کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ملک میں خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے کہ کوئی بدقسمت ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، آپ پر الزام لگاتا ہے،
آپ کے کردار کو اچھالتا ہے اور آپ پر تہمتیں لگاتا ہے، وہ باتیں بیان کرتا ہے جو باتیں آپ میں تھی نہیں، اور غلط باتیں کہہ کر کے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ مسلمان جو شاید نماز بھی نہ پڑھتا ہو، مسجد بھی کبھی کبھی جاتا ہو، چہرے پر شاید سنت کا نور نہ ہو، دل اور ایمانی زندگی سے زیادہ کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اس کا بھی خون کھولنے لگتا ہے کہ خبردار تو ہے کون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا۔ اس لیے کہ ہمیں ہر طریقے سے آزما لیا گیا ہے، آزمانے والوں نے ہمارے مکان بھی توڑے ہیں، آزمانے والوں نے ہمیں زندہ بھی جلایا ہے، آزمانے والوں نے ہماری گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے، اور آزمانے والوں نے ہماری موب لنچنگ بھی کی ہے، اور طرح طرح سے پریشان ہماری کمیونٹی کو کیا گیا، لیکن مسلمان صبر کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے، اپنی جان کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے کبھی احتجاج نہیں کرتا، کبھی آندولن نہیں کرتا، کبھی سڑکوں پر نہیں آتا، اور کبھی آپا نہیں کھوتا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے، وہ اس کو رب کا فیصلہ سمجھتا ہے، اور اپنے برادران وطن کے لیے اس کا دل بڑا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے تو ہیں، ہمارے اپنے تو ہیں، آج نہیں تو کل سمجھ جائیں گے، آج نہیں تو کل انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ مسلمان سب کچھ دیکھتا رہتا ہے، برداشت کرتا رہتا ہے، سہتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، اپنا کام آگے بڑھاتا رہتا ہے، لیکن ایک موقع آتا ہے، وہ گھر جلنے پر، وہ گھر ٹوٹنے پر، وہ زندہ جلنے پر، وہ موب لنچنگ ہونے پر، اور وہ ستائے جانے اور پریشان کیے جانے پر، ان کی بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی اس پر، ان تمام چیزوں پر وہ صبر کر لیتا ہے کہ یہ گھریلو معاملہ ہے۔ لیکن جب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، مسلمان سڑکوں پر اتر جاتا ہے، وہ احتجاج کرتا ہے، آندولن کرتا ہے، اور اس کے بس میں اگر ہو تو وہ اس کی زبان پکڑ کر کے کھینچ لے، اس کے پنجے مروڑ دے، اس کی گردن مسل کر کے رکھ دے، تو ہوتا کون ہے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والا؟ یہ اسی ملک کے ادنا سے ادنا مسلمان کا حال ہے، سب کچھ کھو کر کے صبر کر لیتا ہے، لیکن آقا کی شان پہ اگر آنچ آتی ہے تو پھر وہ اپنا آپا کھو دیتا ہے، گھر چھوڑ دیتا ہے، سڑکوں پر آ جاتا ہے، احتجاج کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی جذبے نے ہم اور آپ کو ایمان پر قائم رکھا ہے۔ یہی جو عشق ہے، یہ جو محبت کی تھوڑی سی چنگاری ہے، اب ہمیں کوشش کر کے اسی چنگاری کو شعلہ بنانا ہے۔ یہ جو ہلکی پھلکی چنگاری ہے، اسی چنگاری کو شعلہ بنانا ہے، اور پورے دل کو محبت رسول سے اور عشق رسول سے لبریز کرنا ہے، اور اس کی کوشش کرتے رہنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر کے یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، اللہ کے رسول ایک بات بتائیں، قیامت کب قائم ہے؟ وہ دن کب آئے گا کہ آپ ان ستاروں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ستاروں کو، سیاروں کو، کہکشاؤں کو، دریاؤں کو، آبشاروں کو، پہاڑوں کو، چھوٹی بڑی مخلوقات کو، رینگنے والی، چلنے والی، اڑنے والی، پھرنے والی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فنا کریں گے، وہ دن کب آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شفیق، مہربان، نرم دل، آنے والوں کی بہت قدر کرنے والے، اور اگر کسی نے سوال کیا ہے تو اس کے سوال کو اچھی طریقے سے سنتے تھے، پیار سے اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو آنے والے نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال آپ کے مزاج کے خلاف تھا، سوال کو آپ دھیان سے سنتے تھے، محبت سے جواب دیا کرتے تھے، آنے والا آ کر کے پچھتاتا تھا کہ میں نے اس دربار میں آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی، یہاں تو مجھے برسوں پہلے آنا چاہیے تھا، مہینوں پہلے آنا چاہیے تھا، ہفتوں پہلے آنا چاہیے تھا۔ اتنی محبت کا سلوک نبی علیہ السلام کی طرف سے ہوتا تھا۔ اب جب یہ سوال ہوا تو آپ نے بجائے جواب دینے کے اس کے جواب میں ایک سوال کر دیا، ما اعددت لها،
یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت قائم ہونے کی بات کر رہے ہو، سوال کر رہے ہو، قیامت کے لیے تم نے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ ان صاحب نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما اعددت لها ولکن احب اللہ ورسولہ، میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری تو نہیں کی، رب کے سامنے پیش ہو کر کے کیا جواب دوں گا؟ نامہ اعمال خالی ہے، تیاری کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن میرے سرمایے میں ایک دولت ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو جواب دیا، آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے پہلے مسلمانوں کو اتنا زیادہ خوش کبھی نہیں دیکھا تھا، مسلمان خوش تھے اور خوشیوں میں اچھل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ما اعددت لها ولکن احب اللہ ورسولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہو۔ اب جو کسی ولی سے محبت کرتا ہے وہ ولی کے ساتھ ہوگا، جو کسی عالم سے محبت کرتا ہے وہ کسی عالم کے ساتھ ہوگا، اور جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ نبی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ نے جب یہ جواب سنا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، تم جس سے محبت کرتے ہو تم اس کے ساتھ ہو جاؤ گے، صحابہ خوش ہو گئے، اس لیے کہ یہ تو ان کو یقین تھا کہ وہ ہر چیز سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ہیں ابو قحافہ، ابتدا میں وہ مسلمان نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، مسلمان ہو گئے، اور دونوں میں آپس میں بات چیت ہو رہی ہے باپ بیٹے میں۔ باپ نے اپنے بیٹے ابو بکر سے یہ کہا کہ وہ فلاں غزوے میں جبکہ میں مخالف لشکر میں تھا اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں تھے، تم میرے سامنے آ گئے تھے، فلاں جنگ میں تم میرے سامنے آ گئے تھے، اور میں چاہتا تو تمہیں ختم کر دیتا، لیکن تم میرے بیٹے ہو، اس محبت نے اور اس تعلق نے میرے ہاتھ کو روک لیا اور میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ باپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ابا جان میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا تھا، اگر میں آپ کو دیکھ لیتا تو میرے ہی ہاتھوں سے آپ کا فیصلہ ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ میرے باپ تو ہیں لیکن آپ سے بھی زیادہ مجھے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اسی محبت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل سے اور دل کی گہرائی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، ان کا عشق ہمارے دل میں ہو، ان کی محبت ہمارے دل میں ہو۔ جب ان سے محبت ہوگی، ان سے عشق ہوگا تو یہ عشق ہمیں صحیح رخ عطا فرمائے گا، پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم اور آپ کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے تو وہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہر موقع پر نمونہ ہے۔ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارے کھانے پینے کے طریقے، ہمارے سونے اور جاگنے کے طریقے، آپس میں ملاقات کے طریقے، ہماری شادی بیاہ اور ہمارے موت میت کے اوقات، ہمارا کاروبار، ہماری رشتہ داریوں کو نبھانا، بچوں کا ہمارے گھروں پر آنا یا ہمارا اپنے بچوں کے گھروں پر جانا، رشتہ داروں سے ملنا جلنا، اپنے برادران وطن اور نان مسلم کے ساتھ میں رویہ رکھنا، یہ تمام چیزیں ہیں جس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنا ہے اور ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ ان کے اخلاق دیکھتے جائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ بات اس پر چلی علماء کے درمیان کہ نمونہ کس کو بنایا جاتا ہے، انسانوں کے لیے کس کو نمونہ بنایا جاتا ہے؟ تو انسانوں کے لیے نمونہ بنایا جاتا ہے جس میں جامعیت ہو، جس کی نگاہ میں بلندی ہو،
جس کی نگاہ انسانوں پر پڑتی ہو، مسلم پر یا غیر مسلم پر نہ پڑتی ہو، کالے اور گوروں پر نہ پڑتی ہو، عربی اور عجمی پر نہ پڑتی ہو، جس کی نگاہ انسان پر پڑتی ہو، اور جس کی زبان سے کوئی لفظ نکلے تو وہ لفظ ایسا ہو کہ جس لفظ میں ہر ایک کا حصہ ہو، ہر ایک کے لیے محبت ہو، ہر ایک کے لیے پیار ہو، اور ہر ایک کے لیے امن ہو، ہر ایک کے لیے شانتی ہو، ایسا جو جامع صفات شخص ہو، ایسے کو نمونہ بنایا جاتا ہے۔ تو ایسے تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا گیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی۔ الراحمون آپس میں رحم و کرم کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی ان پر مہربان ہوتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم زمین میں رہنے والے اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں اور تمام انسانوں کے ساتھ مہربانی، رحم، محبت، اپنائیت کا معاملہ کرو، آسمان والا یعنی خدا بزرگ و برتر تمہارے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ کرے گا اور محبت کا معاملہ کرے گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک نان مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آیا۔ اس بیچارے کو نہیں معلوم تھا مسجد میں آنے کا طریقہ کیا ہے، مسجد میں کیسے رہا جاتا ہے، مسجد کے آداب کیا ہے۔ وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کا حفاظتی دستہ، آپ کے صحابہ، آپ کے سیکورٹی آپ کے ساتھ میں ہیں۔ ایک نان مسلم میں دھڑلے سے مسجد میں آیا اور آ کر کے ایک طرف اس نے پیشاب کیا۔ بعض صحابہ دوڑے روکنے کے لیے کہ اس کو روکے، یہ پیشاب کر رہا ہے، مسجد کو گندا کر رہا ہے، ناپاک کر رہا ہے، یہ مسجد ہے، عبادت کی جگہ ہے، غلاظت اور گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو ان کو روکا، رک جاؤ۔ اس شخص نے پیشاب کر لیا، پیشاب کر کے جب وہ چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد دیکھو، یہ اسلام کے فاؤنڈر، اسلام کے میسنجر، یہ کہا جائے کہ اسلام کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی ہے، اسلام کا پیغام بھی انہوں نے عام کیا ہے، یہ بنیادی شخصیت ہے۔ کتنا تحمل ہے اور کتنی اونچی نگاہ ہے اور کتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے پیشاب کیا، ان صاحب نے، نان مسلم تھے، پیشاب کر کے مسجد سے نکل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو روکا کہ کسی کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ چلے گئے تو جانے کے بعد فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، کہ دنیا میں تمہیں آسانیوں والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے، مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ نرمی کا، آسانی کا، سہولت کا معاملہ کرو، اور ان کے ساتھ دشواری کا، تنگی کا، ظلم کا معاملہ ان کے ساتھ مت کرو۔ ان صاحب کا نام بتلایا جاتا ہے کہ ان صاحب کا نام ہے ذوالخلصہ۔ یہ ایک مرتبہ تو یہ واقعہ پیش آیا، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم سے، آپ کی برداشت سے، آپ کے درگزر والے